السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کوپن ہیگن والا اور آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک نیو ویڈیو تھیسالونیکی گریس سے۔ یہ شہر کسی کہانی سے کم نہیں، جہاں ہر موڑ پر تاریخ سانس لیتی ہے۔ گریس کا ایک ایسا نگر جہاں مساجد، چرچز اور سمندر کا حسن ایک ساتھ جیتا ہے۔ آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تھیسالونیکی، جہاں ہر لمحہ یادوں میں بس جاتا ہے۔ تھیسالونیکی گریس کا دوسرا بڑا شہر ہے جو نہ صرف تاریخی امپورٹنس رکھتا ہے بلکہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف، نائٹ لائف اور سینک واٹر فرنٹ کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ شہر بیزنطین، رومن اور آٹومن تہذیب کا ایک بہترین مکس ہے۔ چلیے ایکسپلور کرتے ہیں اس شہر کے چند بہترین مقامات۔ واٹر فرنٹ تھیسالونیکی کا دل ہے۔ یہاں آپ کو ملے گا سمندر کے کنارے لمبی سیر کا مزہ، اسٹریٹ پرفارمرز اور کیفز گرو جہاں بیٹھ کر سن سیٹ کا نظارہ کسی ڈریم جیسا لگتا ہے۔ لوکل لوگ بھی یہاں گھنٹوں گزار دیتے ہیں اور آپ بھی یہی کریں گے۔ شہر کے مرکز میں ایرسٹوٹل اسکوائر ہے، جہاں ایرسٹوٹل کا برونز اسٹیچو خاموشی سے سوچتا ہوا نظر آتا ہے۔ رومن فورم، یہ مقام آپ کو لے جاتا ہے 2000 سال پیچھے۔ یہ ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں روم کے دور کا شہری نظام۔ ایک بہت ہی خاص جگہ جس کا نام ہے چرچ آف سینٹ دمیتریوس، جو تھیسالونیکی کے سب سے عظیم چرچز میں سے ایک ہے۔ یہ یونیسکو ہیریٹیج سائٹ ہے اور سینٹ دمیتریوس کے نام پر بنایا گیا ہے، جو شہر کے محافظ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس کا آرکیٹیکچر بیزنٹین سٹائل کا ہے۔ اندر جا کے جہاں روشنی اور خاموشی آپس میں باتیں کرتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے موزائکس، قدیم کالمز اور ایسی جگہیں جہاں پر لوگ دعا کرتے ہیں۔ اس چرچ کا کرپٹ یعنی انڈر گراؤنڈ چیمبر یہ بہت مشہور ہے، جہاں سینٹ دمیتریوس کو پہلے دفن کیا گیا تھا۔ یہ جگہ نہ صرف ریلیجیس امپورٹنس رکھتی ہے بلکہ اسپرچول سکون کا بھی مرکز ہے۔ تھیسالونی کا ذکر ہو اور رتوندا کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مقام ایک رومن ایمپرر نے بنوایا تھا اور بعد میں یہ چرچ بھی رہا، مسجد بھی رہی اور آج ایک میوزیم بن چکا ہے۔ اس کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ 1700 سال گزر گئے اور یہ اب بھی کھڑا ہے۔ اندر کے موزائکس اور ڈوم آرکیٹیکچر دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک جگہ 3 تہذیبوں کا سنگم۔ اب دیکھتے ہیں آرچ آف گلیریس۔ یہ ایک وکٹری آرچ ہے جو رومن ایمپرر گلیریس نے اپنی فتح کو یادگار بنانے کے لیے بنایا تھا۔ اس پر کاروڈ سینز رومن بیٹلز دکھاتے ہیں۔ شہر کے بیچ میں یہ آرچ ایک پرانا پوسٹ کارڈ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ایک اور آئیکانک جگہ جو ہے وہ ہے وائٹ ٹاور۔ یہ ایک ڈیفینسو ٹاور تھا آٹومن دور میں، لیکن آج یہ ایک میوزیم ہے۔ ٹاور پر چڑھ کر آپ شہر کا پینورامک ویو لے سکتے ہیں، سمندر، سفید عمارتیں اور دور تک پھیلی تاریخی حقیقت۔ اب آتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ کے اسٹیچو کی طرف۔ واٹر فرنٹ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ملتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ کا شاندار اسٹیچو، جو گریس کے سب سے مشہور وارئر کو ٹریبیوٹ دیتا ہے۔ اس کے آس پاس گھوڑے اور سولجرز کی برونز اسکلپچرز
اسے اور بھی امپیکٹفل بنا دیتے ہیں۔ یہ جگہ صرف ایک مونومنٹ نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک فخر ہے جو گریک ہسٹری میں چھپا ہے۔ یہاں رک کر اکثر لوگ تصویریں لیتے ہیں اور الیگزینڈر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس نے کس طرح ایک چھوٹی سی جگہ سے دنیا کو جیت لیا۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو تھیسالونیکی کا واٹر فرنٹ سونا بن جاتا ہے۔ لہروں کی آواز، لوگوں کی مسکراہٹ اور ٹھنڈی ہوا، ایک پرفیکٹ موومنٹ۔ امبریلا ڈیزائنز جو بالکل واٹر فرنٹ کے پاس ہیں، یہ ایک آرٹسٹک انسٹالیشن ہے۔ یہ تھیسالونیکی کا انسٹاگرام ورتھی سپاٹ بن چکا ہے۔ شام کے وقت یہاں کی لائٹنگ اور امبریلاز کا ریفلیکشن میجک سا لگتا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں اپر ٹاؤن تھیسالونیکی اور وہاں سے ویوز دیکھیں گے کہ پورا شہر کس طرح کا ویو پیش کرتا ہے۔ جی دوستو، میں آ چکا ہوں ٹرائی اینگل ٹاور پر، جہاں سے تھیسالونیکی کا ایریل ویو ملتا ہے۔ یہاں سے سمندر، شہر کے روفز اور ان گلیوں کا نظارہ ہوتا ہے جہاں سے ہم گزرے تھے۔ یہ سپاٹ صرف ویو کا نہیں، ایک پرسپیکٹو کا مقام ہے، جہاں آپ اپنی پوری جرنی کو ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تھیسالونیکی ایک شہر نہیں، ایک تجربہ ہے۔ یہاں کا ہر مقام، ہر بلڈنگ، ہر سٹیچو آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جی تو دوستوں، سارا دن واک کر کے اور کافی زیادہ جگہیں دیکھ کے مجھے بہت زیادہ بھوک لگ گئی، اور بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے مونو گیرو۔ یہ یہاں پہ چکن اور بیف کے سینڈوچز بناتے ہیں اپنی ایک خاص قسم کی گریک بریڈ کے اندر۔ تو میں بھی ان کا ون آف دی سینڈوچز جو ہے وہ ٹرائی کروں گا۔ سینڈوچ تو بہت مزیدار ہے کیونکہ بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی، لیکن واقعی ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو تھیسالونیکی کے کس مقام پر جانا چاہیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئے سفر کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، ٹل دا نیکسٹ ٹائم، بائے بائے۔